إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، دوستو، بزرگ، عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب سورت کا نام سورۃ النحل 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دعا یہ کرنی ہے کہ مالک کائنات یہاں پر اس مختصر سے وقت میں بیٹھنا محض اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، ورنہ پیارے بھائیوں اس کے علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اس عظیم الشان کتاب کو کیوں نہ بیان کرتا رہے، اور سننے والے لوگ بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس قرآن کریم جیسی دولت کو کیوں نہ سنتے رہیں۔ نیت اگر رب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سنانا بھی بیکار ہے اور ایسے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من العلم وهي خراب من الهدى علماؤهم شر تحت عظیم السماء۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اس دور کے اندر صرف اسلام کا نام باقی ہوگا۔ اسلام اور مسلمان یہ لفظ سنے سنے سے ہوں گے، مشہور سے ہوں گے، بظاہر ہر آدمی اسلام کا دعوے دار ہوگا، بظاہر ہر آدمی کو لفظ مسلم سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، مودت ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، حقیقت میں صرف اسلام کا نام باقی ہو۔
اسلام کی جو حقیقت ہے وہ ان کے قلوب و اذہان میں نہیں اتری ہوگی، صرف اسلام کا نام ہوگا، مسلمانوں والے اور اسلام والے ان کے کوئی افعال اور کام نہ ہوں گے۔ آج دیکھیے، بظاہر تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے ملک کے نام میں بھی اسلامی جمہوریہ پہلے اسلامی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ہماری خوشیاں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق شاید ہندوؤں سے ہو، ہماری غمیاں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم حقیقی طور پر عیسائیت میں جنم لے کر اور اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے عقائد دیکھو تو یہود و نصارہ بھی پیچھے رہ جائے، عقائد اگر دیکھو کلمہ گو کے تو شاید ابو جہل کے بھی اس طرح نہ ہو۔ بظاہر ہر آدمی کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، لیکن نہ ہمارے عقائد قرآن کے مطابق، نہ ہمارے اعمال اسلام کے مطابق، اور نہ ہماری خوشی اور غمی اسلام کے مطابق۔ جب کوئی چیز بھی اسلام کے مطابق نہ ہو اور دعویٰ اسلام کا ہو تو اسی کو کہتے ہیں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی ہے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس دور کے اندر قرآن باقی نہیں رہے گا مگر رسم اس کی۔ رسم کے دو معنی، ایک رسم کا معنی رسم الخط سے اگر ہو تو لا یبقى من القرآن الا رسمہ کا معنی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، پڑھنے والے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، بس کچھ لکھا ہوا موجود ہے، کچھ نقوش اور حروف موجود ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، اس میں اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، اللہ کی مطلوب کون سی چیزیں ہیں، غیر مطلوب کون سی چیزیں ہیں، یہ کسی کو آپ نے فرمایا پتہ نہیں ہوگا۔ اور آج اچھے بھلے مولوی کے سامنے بھی اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھو، اس کو کہو کہ اس کی تفسیر کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کسی مولوی کو کہو کہ اس آیت کی آپ تفسیر اور تشریح کرو، جواب ملے گا کہ میرا فی الحال مطالعہ نہیں ہے۔ کیا جواب ملے گا؟ میرا مطالعہ نہیں ہے۔ حالانکہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود اگر اس کو کہا جائے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت پر بیان کرو، اور وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس پر فی البدی گفتگو کرو، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس آیت پر آپ گفتگو فرمائے، کسی آیت کو آپ لے لیں تو جواب یہی ملتا ہے کہ میں مطالعہ کر کے بعد میں پھر اس پر روشنی ڈالوں، پھر کوئی لائٹ اس پر میں جلاؤں گا۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عام آدمی تو بیچارے جگہ پر رہ گئے، ان کا عذر تو ایک اپنی جگہ پر، جب مولویوں کو بھی اگر قرآن فہمی نہ ہو، جو بظاہر 8-10 سال مدرسوں میں روٹیاں کھانے والے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوا حدیث بالکل سچ ثابت ہوئی کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کے صرف نقوش باقی ہیں، اس کے مطالب، معانی، مفاہیم، اس سے لوگ ناآشنا ہوں گے۔ اور دوسرا معنی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کا صرف رسم باقی ہوگا۔ کیا مطلب؟ عدالتوں میں سر پر اٹھانے کے لیے اپنی بچی کو رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھ دیا کہ قرآن کے سائے میں ہم نے اپنی بچی کو رخصت کرنا ہے، حالانکہ حق یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم دے کر اپنی بچی کو رخصت کرتے، قرآن و سنت کی تعلیم دلوا کر پھر اس کو رخصت کرتے، لیکن قرآن کے سائے کے نیچے وہ دلہن جا رہی ہے، اور پھر یہ تو انہوں نے ظلم کیا، باقی جو مولوی حضرات تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ سر پر اٹھا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ عدالتوں میں اٹھا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ بچی کو رخصت کرو تو اس کے سائے میں گزار دو، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی گائے بھینس بیمار ہو جائے قرآن لکھ کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ بھی باندھ دو۔
کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کے گلے میں لٹکا دو، تو میرے بھائیوں قرآن مجید کے آنے کا یہ مقصد نہیں تھا لا یبقى من القرآن الا رسمہ کا معنی قرآن کے ساتھ جاہلانہ سلوک کیا جائے۔ قرآن کے آنے کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا، ورنہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اس وقت بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، انہیں بھی اولاد کی ضرورت ہوتی تھی، ان کے اندر بھی خوشی اور غمی کے مواقع آتے تھے، ان کی بھی دیگر ضروریات اور حاجتیں تھیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور قرآن ان کے سامنے آیا، انہوں نے خود لکھا۔ اگر قرآن لکھ کر لٹکانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو کم از کم امام الانبیاء خود نہ لکھتے، کسی صحابہ سے لکھواتے تو صحیح کہ لکھ کر لٹکا لو۔ یہ مولویوں نے آپ کو گپ شپ میں لگا دیا کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن میں کیا ہے جی؟ شفا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن میں شفا تو ہے، لیکن اگلا لفظ پڑھو شفاء لما، آگے کیا لفظ؟ لما فی صدور۔ یہ قرآن شفا ہے لما، ہر اس بیماری کے لیے، فی صدور جو سینوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینے کی جو بیماریاں ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ اگر کسی کو کینسر ہو، کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو کوئی اور بیماری ہو، پھر کیا معنی کریں گے؟ شفاء لما فی الصدور کا معنی حقیقی یہ ہے کہ سینوں کے لیے شفا، سینے میں ہوتا ہے دل، اور دل کے اندر بیماری ہوتی ہے شرک کی، دل کے اندر بیماری ہوتی ہے بدعت کی، دل کے اندر بیماری ہوتی ہے حسد کی، کینے کی، بغض کی اور گندی شہوات کی۔ دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج قرآن، یعنی قرآن پڑھو گے تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، تمہارے عمل بھی ٹھیک ہوں، یہ معنی تھا۔ ورنہ یہی پھر اگر معنی کرو گے تو دوسری جگہ پر ہے کہ شفاء للناس، ہم نے شہد کو تمام لوگوں کے لیے شفا بنایا۔ اب کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے شہد کی بوتل لٹکائی ہو، شفا تو اس میں بھی ہے، لیکن وہاں پر کوئی مولوی آپ کو نہیں کہتا کہ ایک چھٹانک یا 1 کلو یا 1 کین آپ یہاں پر باندھ لو۔ وہاں پر شفا کا معنی اور ہے تو یہاں پر بھی اور۔ آب زمزم میں بھی شفا ہے۔ کوئی حاجی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ گلے میں باندھ کر کین لا رہا ہو کہ چلو اور نہیں ایئرپورٹ تک تو مجھے شفا مل جائے، تھوڑی سی ہاتھ میں پکڑتے۔ آب زمزم میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گلے میں لٹکاتے پھرو، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ بہرحال رسم کا دوسرا معنی ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دور کے اندر مسجدیں عامرۃ، 2 معنی، ایک یہ کہ بظاہر مسجدیں بھری ہوں گی، مسجدوں میں بڑا رش ہوگا، لیکن وہی خراب من الہدی، جو قرآن والا مسئلہ، ہدایت والا مسئلہ ہے وہ مسجدوں میں بیان بھی نہیں ہوگا۔ مسجد اور ممبر کے وارث بھی یہاں پر بیٹھ کر کوئی نوٹ کے لیے، کوئی ووٹ کے لیے، کوئی اپنے مدرسے اور مسجد کو آڑ بنا کر، کوئی اپنے پیٹ اور پلیٹ کو آڑ بنا کر، کوئی اپنی عزت کی وجہ سے، کوئی اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر آپ نے فرمایا کہ مسجدیں بھری ہوں گی، سننے والے لوگ بھی آئیں گے، وہ بیچارے اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں کہ کوئی ہم قرآن کا مسئلہ سنیں گے، لیکن یہاں پر منبر پر بیٹھنے والا خواب سنائے گا، قصے، کہانیاں، روایتیں، پمفلٹ آپ کو سنائے گا، اور ہر قسم کے لطیفے، ہر قسم کی جگتیں آپ کو منبر سے ملیں گی، لیکن یہاں منبر سے جو ہدایت اور قرآن والا مسئلہ تھا آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یہ نہیں ملے گا۔ آج آپ مسجدیں چیک کرو، مولویوں کی تقریریں چیک کرو، بعد میں کچھ لوگ صرف اسی وجہ سے مشہور ہیں کہ ان کی جگتیں بڑی ہیں، وہ جگت بازی کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، قصے، کہانیاں، خواب، روایتیں، اور اللہ کا قرآن جو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، آج اس کو بیان کرنے والا ملتا ہی کوئی نہیں، خال خال کوئی قرآن کو بیان کرے۔
تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بھری ہوں گی بظاہر لیکن ان مسجدوں کے اندر اللہ کا قرآن بیان نہیں ہوگا، ہر کسی کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں، کسی نے دیوبندیوں نے اپنی کتاب لکھ دی فضائل اعمال، وہ دن رات اس پر محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے بریلوی ہمارے بھائی انہوں نے فیضان سنت لکھ دی، وہ دن رات اس پر محنت کرتے ہیں، غیر مقلدین ہمارے دوست انہوں نے اپنے نصاب نکال دیا، لیکن اللہ کا قرآن یہ ہر مسجد میں پکارتا رہا، ہر ممبر پر دعائی دیتا رہا، ہر مولوی کے سامنے زبان حال سے منت کرتا رہا کہ خدا را ہمیں بیان کرو، خدا را قرآن کھول کر امت کو سناؤ، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس وقت مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اللہ کا قرآن بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرا معنی مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی مزین اور منقش ہوگی، لیکن خراب من الہدی، حق بیان کرنے والے مولوی اس وقت آپ کو نہیں ملیں گے۔ آج ہر قسم کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی مولوی جس جماعت کے اندر بھی ہے، کوئی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ بیان نہیں کرتے، وہاں پر مسئلہ ہے ان کا۔ اب مثلاً یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک قاصد، ایک میسنجر، ایک پیغام رساں، ایک رسول بھیجا، اور ہر اس رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب عبادت عربی زبان کا لفظ، ہمیں کیا پتہ عبادت کا کیا معنی؟ پھر کچھ علماء نے اس کی تشریح کر دی کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا۔ میرے بھائیوں یہ معنی بھی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، یہ معنی بھی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے علاوہ بغیر اسباب کے جاننے والا کوئی نہیں، یہ معنی بھی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی قربانی کے ایام آنے والے ہیں، جب اپنے والد کو مسئلہ سمجھایا، وہاں پر یہی تین چیزیں تھی کہ یا ابتی لما تعبدو، اے میرے والد ان کو معبود کیوں بناتا ہے، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے، ما لا یسمع، جو تیری پکار کو سن نہیں سکتے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنے دربار میں آنے والوں کی پکار کو سنے، اور ولا یبصر، دوسری چیز یہ ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنے دربار میں آنے والوں کے حالات سے واقف بھی ہو، اور پھر تیسری چیز نفع نقصان کا مالک بھی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری پکار سن بھی نہیں سکتے، تیرے حالات کو جان بھی نہیں سکتے، اور تیرے لیے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ عبادت کا وہ معنی ہے جو ہر ممبر پر کچھ نہ کچھ بیان ہو جاتا ہے، اس پر بھی بہرحال الحمدللہ بہت بیان ہو چکے، لیکن لا الہ الا اللہ کا صرف یہ معنی نہیں، یہ معنی بھی ہے، اس کا انکار نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بھی ہے لا سمیع الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا حاضر ولا ناظر الا اللہ، ہر وقت ہر جگہ پر موجود صرف اللہ ہے، اور ہر چیز پر مکمل اختیار صرف اللہ کا ہے، یہ بھی الہ کا معنی ہے۔ لیکن الہ کا ایک معنی اور بھی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ حاکم حقیقی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، یہ معنی بھی ہے، اور اس کو بھی قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا، لیکن یہ معنی میرے خیال آپ نے بھی پہلی مرتبہ سنا۔
آپ بھی دیکھ رہے ہیں اجنبی نظروں سے کہ لا حاکم الا اللہ، میرے بھائیوں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مقنن قانون بنانے والا، قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور یہ چیز قرآن میں بھی بیان ہوئی، اس چیز پر اللہ رب العزت نے فتوے بھی لگائے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو آدمی میری قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الفاسقون، وہ کائنات کا سب سے بڑا فاسق ہے۔ چوری کرنے والا بھی فاسق، ڈاکہ ڈالنے والا بھی فاسق، زنا کرنے والا وہ بھی فاسق، شراب پینے والا وہ بھی فاسق، لیکن من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق کا فتویٰ اعلیٰ درجہ تب ہے کہ جب آدمی کہے کہ عدالت میں فیصلہ لے جانا، انگریز کے قانون سے فیصلہ کروانا ہے تو حرام ہے تو ناجائز، لیکن کیا کریں جی مجبوری ہے۔ اگر اس کو حرام سمجھا تو پھر یہ فسق اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر جائز سمجھ کر انگریز کے قانون سے یا اللہ کی کتاب سے ہٹ کر، امام الانبیاء کی سنت سے ہٹ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ما انزل اللہ کی تشریح، اس کے علاوہ اگر کسی سے فیصلہ کروائے پھر اس پر خوش بھی ہو، فیصلہ بھی کروائے پھر اس پر خوش بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اور وہ کہ میں نے بہت اچھا کیا۔ اب قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اب یہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی رہے، زبان سے بے شک لاکھ مرتبہ کہہ دے مردے نہیں سنتے، 1000 مرتبہ کہہ دے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، 1000 مرتبہ کہہ دے کہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بیٹیاں اور بیٹے دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، یہ سارے مسئلے مان بھی لے، لیکن اللہ کو اگر لا حاکم الا اللہ قانون ساز نہ مانے، اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل پیرا نہ ہو، پھر یہ اشاعت التوحید کا کہلوائے تب بھی کافر ہے۔ مسئلہ ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اس لیے جو مرضی جماعت کا نام رکھ لے، جو کچھ مرضی اپنے آپ کو کہلوائے، جس مرضی فرقے کی طرف اپنی نسبت کرے، میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ اس کو ماننا ضروری ہے۔ یہ فرقے بعد کے بنے ہوئے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی فلاں، دیوبندیت کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں، بریلویت کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ صحابہ میں سے کتنے صحابہ بریلوی تھے جی؟ اچھا، امام ابو حنیفہ یہ میرے خیال بریلوی تھے، امام شافعی، امام احمد یہ دیوبندی تھے۔ یہ دیوبند بریلوی انڈیا کے 2 علاقے ہیں، صرف ان سے وہاں پڑھنے والے، نسبت رکھنے والے، اس لیے جنت اور جہنم کا معیار وہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، جس آدمی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، وہ دیوبند کے نام سے واقف نہ ہو، بریلویت کے نام سے واقف نہ ہو، حنفی شافی کے نام سے واقفیت نہ رکھتا ہو، کسی کو بھی نہ جانتا ہو، ہاں اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم اعلیٰ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ما فوق الاسباب سننے جاننے والا نہیں، یہ عقیدہ رکھ لے، جہاں پر زندگی گزارے، جس مرضی قوم سے تعلق ہو، جس مرضی نسل سے تعلق ہو، جس مرضی رنگ سے اس کی نسبت ہو، آپ نے فرمایا داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ آگے پھر 2 صورتیں ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اگر گناہگار ہوا، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا لیکن اعمال میں کمی تھی، اب یہ جنت میں داخل تو ہوگا، کیونکہ حدیث آ گئی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن دوسری حدیثیں بھی آ گئی کہ جس آدمی نے چوری کی، جس آدمی نے زنا کیا، جس آدمی نے قطع تعلقی کی، لا يدخل الجنۃ قاطع لا يدخل الجنۃ قطاط۔ اب ان حدیثوں کو ملائیں، یہ بھی حدیث ہے، وہ حدیث کہتی ہے کہ
چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث کہتی ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سمجھ کر اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث کہتی ہے کہ جس نے قطع تعلقی کی یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر محدثین نے واضح تشریح فرما دی کہ لا يدخل الجنت قاطع کا معنی یہ ہے اگر کسی نے قطع تعلقی کی اور اس پر پھر وہ پشیمان تھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ نے منع کیا قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ ایتائی ذل قربا، لیکن میری مجبوری ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر فلاں زیادتی کی، اگر حرام سمجھتا ہے اور پھر قطع تعلقی کرتا ہے، اب آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ڈائریکٹ۔ ایک معنی ہے ڈائریکٹ، اگر اس آدمی نے قطع تعلقی کی اور پھر اس پر خوش بھی تھا، قطع تعلقی کی، اللہ کے قرآن کا حکم تھا کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ قطع تعلقی کر کے اس پر خوش بھی ہوا اور اس کی اہمیت دل میں نہیں تھی، اب چونکہ یہ بندہ کافر ہو گیا، پھر یہاں پر معنی ہوگا کہ یہ بندہ بالکل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں دخول کے دو معنی، ایک دخول اولی، ایک دخول ابدی۔ دخول اولی کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ سمجھ کر گناہ کیا تو یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ انڈائریکٹ براستہ جہنم جائے گا، اور اگر اس کو خوش بھی تھا، جس طرح یہ ہماری موجودہ جمہوریت اور یہ موجودہ طاغوتی نظام، اس کو ایک آدمی اگر کفر سمجھتا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ کہے کہ میری فلاں مجبوری ہے، یہ ہے، تو یہ بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور ایسا آدمی اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی فوت ہو جائے، آب زمزم کے ساتھ بھی غسل دیا جائے اور کعبہ کا غلاف اس کا کفن بن جائے، تب بھی اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھر اس نظام کو حق سمجھتا ہے، اس پر دلیلیں قائم کرتا ہے، یہ تو جی امانت ہے، کہتے ہیں نا لوگ ووٹ کیا ہے جی، امانت ہے۔ بھئی کس چیز کی امانت؟ یعنی خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج، پہلی اینٹ ہی اگر غلط ہو آپ سریا تک تعمیر لے جائیں تو وہ تعمیر کھڑی ہوگی؟ نہیں کھڑی ہو سکتی، پہلی اینٹ ہی غلط ہے۔ تو اس لیے یہ نظام میرے بھائیو شرعی نہیں، ہاں یہ شرعی نظام ہے، شر والا ہے۔ قرآن پاک کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ قانون ساز صرف اللہ کی ذات ہے، قانون بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ موجودہ جمہوریت اور آپ یہ جو ووٹ دیتے ہیں، آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے ووٹ کا مقصد کیا ہے کہ 50 آدمیوں نے کسی کو ووٹ دے دیا، اس کو آپ نے MNA بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اب اسمبلی میں بیٹھ کر جو قانون بھی بنائے ہمیں وہ منظور ہے۔ تو یہ آپ نے کس چیز پر سگنیچر کیے؟ ذرا ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے بھائیو سوچنا، قانون بنانا اللہ کا اختیار تھا، لیکن آپ نے جب انگوٹھا لگا دیا، آپ نے جب سگنیچر کر دیے، نامزد کر دیا کہ فلاں کو میں نے ووٹ ڈالا، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں اسمبلی میں بیٹھ کر جو قانون سازی کرے اس میں میرا حصہ ہے، اس کو میں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ اب قانون بنانا تو اللہ کا اختیار تھا، آپ نے اللہ والا اختیار MNA کو دے دیا۔ سوچنا اس پر مزید بعد میں سوچنا، میرا مقصد کوئی خام خواہ کوئی نیا مسئلہ کرنا نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اکثرہم کافرون اکثرہم مشرکون اکثرہم لا یعقلون، یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں پر حضرت صدیق کا ووٹ اور ایک بھنگ پینے والے دو بھنگیوں کا ووٹ۔ اب جمہوریت کن کی ہے؟ بھنگیوں کی۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ بھنگی حکومت کریں گے، حضرت صدیق رعایا بن کر زندگی گزارے گی، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کا ووٹ اور نعوذ باللہ ایک طوائفہ کا ووٹ برابر ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر ہیں؟
اب یہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں۔ اگر میں کہوں کہ پڑھا لکھا بھی حضرت صدیق جیسا علم رکھنے والا، حضرت فاروق جیسا عالم، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا مفتی اور آج کا جاہل یہ برابر ہے، تو کیا فتویٰ ہوگا آپ کا؟ اب جمہوریت میں تو برابر نہیں ہے، سب کا ووٹ برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی نظام نہیں۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، پرامن طریقے سے ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے نکلو گے تو اسلام غالب ہوگا۔ جب تک آپ اس چیز میں پڑے رہو گے اسلام مغلوب رہے گا، کیونکہ پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اور جس میں سے 5.5 ارب کافروں کے ہیں، تو جمہوریت ان کی بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مغلوب ہو کر زندگی گزاریں، ہمارے اوپر غالب جمہوریت والے 5.5 ارب یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، یہ فلاں کفار ہمارے اوپر حکومت کرے، حالانکہ ہمارے اوپر حکومت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے قانون قرآن مجید کی ہے، اور یہ چیز صرف قرآن کا مسئلہ نہیں، عقل کے بھی عین مطابق کہ دیکھو ایک مخلوق، آپ بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق ہوں۔ میں اگر آپ کے لیے قانون بناؤں تو ظاہری بات ہے میں انسان ہوں، بھول سکتا ہوں، چوک سکتا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مخلوق پر مخلوق کا قانون یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف اور امام الانبیاء کی سنت کے بھی خلاف۔ اب مخلوق پر قانون کس کا چلے گا؟ خالق کا، اللہ رب العزت کا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بکھر میں مردے کھائے تھے، آپ نے سنے ہوں گے نا۔ اب مردے انہوں نے کھائے، بندے پکڑے گئے، جب پہنچے تھانے میں، اب پولیس والے، تفتیشی سب پریشان تھے کہ اس پر دفعہ کون سا لگائیں۔ اب مردے کھائے، انسانیت کا گوشت کھایا، اس پر کون سا دفعہ؟ انگریز کے سارے ایکٹ انہوں نے دیکھے لیکن کوئی ان کو قانون نہیں ملا۔ پھر بہرحال مجبور ہو کر علماء کی طرف آئے کہ ہمیں ما انزل اللہ کے مطابق بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے۔ لیکن جب کوئی چوری کرے تو پھر نہیں پوچھتے کہ قرآن نے اس کی سزا کیا رکھی، جب کوئی زنا کرے پھر نہیں پوچھتے کہ قرآن نے اس کی سزا کیا رکھی، جب کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے پھر نہیں پوچھتے کہ شریعت میں کیا سزا ہے، جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی سزا ہمیں شرعی بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت نے اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، اور اس رسول کی آمد کا مقصد أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ رب العزت کو حاکم اعلیٰ ماننا یہ بھی عبادت ہے، یہ سوچ رکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے خلاف سوچ رکھنا یہ کفریہ سوچ۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے، جس چیز کو بھی پوجا جائے وہ طاغوت ہے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مجموع الفتاوی میں کہ طاغوت کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے قرآن کے خلاف کسی سے کرانا۔ ایک قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، آپ نے کسی اور سے فیصلہ کروایا، اس نے کہا اس کو 6 مہینے جیل میں ڈال دو، حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے، کیونکہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس پر اس نے عمل نہیں کیا۔ حق یہ تھا کہ طاغوت سے بچتا، قرآن سے فیصلہ کرواتا۔ امام الانبیاء نے فرما دیا 1400 سال پہلے کہ بالفرض میں امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو امام الانبیاء نے یہ مثال دے کر بتایا کہ چوری اگر کوئی بھی کرے اس کی سزا شرعی یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو زنا کرے اس کا سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اگر شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر کسی قاضی کے پاس جائے، کسی حاکم کے پاس جائے، اور حاکم اور قاضی اسے کہے کہ قرآن کا مسئلہ تو یوں ہے اور ہماری قضا اور ہماری حکومت یوں کہتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ یوں ہے، امام ابن القیم نے لکھا اب اگر یہ کہے کہ قرآن نہیں بلکہ حکومت والی سزا ہو تو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے خلاف کرنے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہے۔ اس لیے کوشش کریں
کہ اپنے جہاں پر باقی عقائد آپ کے شرک سے مبرہ ہیں، باقی اعمال آپ کے بدعت سے مبرہ ہیں، اسی طرح یہ بھی بہت بڑا کفر ہے، اس سے بھی پرامن طریقے سے محبت اور پیار کے ساتھ، یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے اور شرعی حق بھی، اس میں ڈرنے کی بات بھی نہیں، یہ ہمارا شرعی حق ہے اور قانونی حق بھی ہے کہ ہمارے فیصلے کس کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے اوپر حکمران کون سی کتاب ہو، کون سا ایکٹ ہونا چاہیے ہمارے اوپر، قرآن مجید کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اب وقت چونکہ پورا ہو گیا، ورنہ اس پر مزید آگے دلائل تھے، جس طرح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ایک شک تھی اس نظام کے کفریہ ہونے کی، اس کے مزید نظام کے کفریہ ہونے کی 110 شکیں ہیں، جن میں سے ایک ہو گئی 109 کا مطالعہ کر لینا۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق